بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بہت اہم خبریں ہیں، اور ہم بات کریں آپریشن عزم استحکام کی جو شروع ہونے جا رہا ہے، یا ہم بات کریں مائنس عمران خان کامیاب ہو جائے گا اگر ہم نکل گئے، یہ دو ارکانی پارلیمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو یہ یقین ہے، وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، یا پھر غزہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے سینیٹر مشتاق صاحب کی جانب سے۔ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر میری بہت اہم لوگوں سے جو انوالوڈ لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو خبر مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی عجیب و غریب اور دلچسپ خبر ہے۔ کچھ دن پہلے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ایک مال خانے سے، ایف آئی اے کے مال خانے سے چوری ہوئی، 15 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے۔ اب اس میں چوری کرنے والوں کے ساتھ مزید چوری ہو گئی ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو پہلے چوری ہوئی، مال لوٹا، پھر اس کے بعد مزید چوری ہو گئی ہے، اور دونوں بار چوری کرنے والے جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے مندرا میں پولیس اہلکاروں نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے مال خانے سے غیر ملکی کرنسی لوٹ کر جانے والے ملزمان کو گرفتار کرتے وقت برآمد مال جو ہے وہ خود اب پولیس نے لوٹ لیا ہے۔ ملزمان سے جو رقم برآمد کی گئی اس میں ہیر پھیر کرنے پر 9 پولیس والوں اور عام شہری پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او، ایک اے ایس آئی، 7 کانسٹیبل اور ایک عام شہری اس میں بطور ملزم نامزد کیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے ایس ایچ او ہیں اسفند یار، ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ہوا گیا تھا 31 مئی کو ایف آئی اے کے مال خانے سے 2 ملزموں نے تقریباً 15 کروڑ روپے مالیت کی ملکی، غیر ملکی کرنسی اور دیگر اشیاء یہ لوٹ کر جانے والے ملزمان کو مندرا پولیس نے ٹول پلازا پر پکڑ لیا تھا۔ جو مقدمہ بتاتا ہے، اب ایف آئی اے کے اسفند یار کی جانب سے درج کیا گیا، وہ بتاتا ہے کہ مندرا پولیس نے ملزمان سے رقم برآمد کر کے اس میں ہیر پھیر کی اور صرف 4 کروڑ 79 لاکھ روپے کی برآمدگی ظاہر کی۔ 15 کروڑ لوٹے گئے، 4 کروڑ 79 لاکھ روپے کی برآمدگی ظاہر کی گئی، 10 کروڑ 21 لاکھ روپے اس میں مار لیے گئے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ مندرا پولیس کی بددیانتی روز نامچے کی رپورٹ پھاڑنے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مقدمے میں انسپیکٹر یاسر اعوان، اے ایس آئی عمران مظفر، کانسٹیبل خضر حیات، مظفر شاہ، شاہد محمود، اسد محمود، عثمان اور مختار، ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو پولیس والے، قانون نافذ کرنے والے چوری میں ملوث تھے، پھر چوروں کے ساتھ چوری ہوئی ہے اور اس پر مقدمہ درج ہو گیا۔ خدا نخواستہ اب ایک چوری اور نہ ہو جائے اور پھر ایک مقدمہ ہم دیکھ رہے ہوں۔ بہرحال ہماری پولیس ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تو یہ ہمارے سامنے اکثر آتا رہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پولیس کی وجہ سے لوگ اکثر اپنا بہت سیریس معاملہ بھی ہو لے کر تھانے نہیں جاتے، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ میں سینیٹر مشتاق صاحب کے دھرنے پر ابھی آتا ہوں، کیونکہ خبر آئی کہ شہریار آفریدی، جنہوں نے ایوان میں خود کہا کہ میرا یہ آخری خطاب ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ مجھے آخری بار سن رہے ہوں، تو شہریار آفریدی نے پھر اپنے اوپر بیتنے والے ظلم کی تمام داستان بتا دی۔ ان شہریار آفریدی کے حوالے سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اختلافات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں۔ گو کہ زرتاج گل صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، لیکن شاندانہ گلزار صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی شہریار آفریدی کو، جن کو میں بھائی کہتی ہوں، ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے ریزائن کیا تو میں بھی ریزائن کر دوں گی، اور پھر مائنس عمران خان، مائنس پاکستان ٹیم، وہ بہت خوش ہوگی اور وہ عمران خان کو جیل میں نقصان پہنچائیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں، اگر آپ نے استعفیٰ دیا میں بھی دے دوں گی، مجھے ڈریگ کرنا ہے اس میں اور خان کی ٹیم کو، تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری جانب سے ملے ہوئے ہیں، عمران خان کے مخالفین سے ملے ہوئے ہیں، اور عمران خان کی جان کو ان سے خطرہ ہے، تو اندر یہ
ایک لڑائی ہے جو پاکستان تحریک انصاف والوں میں چل رہی ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ نے اس حوالے سے کھل کر لکھا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مائنس عمران خان ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اگر شہریار خان آفریدی استعفیٰ دے دیں گے تو. اس کے علاوہ جو دھرنا ہے ابھی آپریشن عزم استحکام جو شروع ہونا ہے اس پر ہم اس کی بات کریں گے, لیکن جو دھرنا ہے سینیٹر مشتاق صاحب کا جماعت اسلامی کے, جو ڈی چوک کا نام بھی بدلنے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہاں دھرنا ہوگا اور ہم اپنے مطالبات منوائیں گے, وہ سینیٹر مشتاق صاحب اب دھرنا ختم کرنے پر راضی ہو گئے. محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ویڈیو آئی اور بتایا گیا کہ وہ دھرنا ختم کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا. گزشتہ 2 سے 3 روز میں اسلام آباد کی کچھ صحافیوں نے بڑا شور کیا کہ یہ جو دھرنا ہے اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں, لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, ٹریفک کے مسائل ہو رہے ہیں اور اس دھرنے کا خاتمہ ہونا چاہیے. پھر ایک خبر آئی, یہ خبر دی ڈان نیوز نے, اور خبر یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے سینیٹر مشتاق کے دھرنے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اب اس سلسلے میں میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی اور اہم ترین لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں ان سے بات ہوئی, یعنی میری جماعت میں ترجمانی کے فرائض انجام دینے والے لوگوں سے بھی بات ہوئی, میری اس دھرنے کو انجام دینے والے لوگوں سے بھی بات ہوئی, مختلف لوگوں سے بات ہوئی. میں آپ کو نام نہیں بتاتا کہ کس کس سے بات ہوئی. تو مجھے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا گیا دھرنے میں شریک لوگوں کی جانب سے, اہم ترین لوگوں کی جانب سے, کہ جماعت اسلامی نے واقعتاً لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اور دھرنے کے شرکا کا کہنا تھا, اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, دھرنے کے شرکا کا کہنا تھا ہمیں شدید مایوسی ہوئی ہے, وہ ویسے ہی شامل نہیں تھے, ہم اپنی ایفرٹ جاری رکھے ہوئے تھے, لیکن یہ جو لا تعلقی کا اعلان ہے یہ ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کمپرومائزڈ ہونا ظاہر کرتا ہے. جماعت میں جو ترجمانی کے فرائض انجام دینے والے لوگ ہیں ان سے میں نے باقاعدہ یہ ڈان کی خبر ان کو بھیج کے, ویڈیو بھیج کے, اس خبر کا لنک بھیج کے میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا موقف بتائیں اس پر کیا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے یہ تو بڑی شرارت جیسا معاملہ ہوگا. تو میں نے کہا آپ اپنا موقف دے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں, اگر ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ہم اس دھرنے سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف جائے گا, ہم نے تو اتنے بڑے بڑے ملین مارچ کیے ہیں, اتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے مظاہرے ہم نے کیے ہیں اہلیان فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تو پھر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم یہاں جاتے کیوں نہیں ہیں, ان کا ساتھ دیتے کیوں نہیں ہیں. تو ایک ترجمان صاحب سے میری 2 سے زائد لوگوں سے بات ہوئی ہے. ایک ترجمان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر سینیٹر مشتاق صاحب کی انڈیویجول ایفرٹ ہے, ہم اہلیان فلسطین کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے. یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی اپنی ایفرٹ ہے. میری جو دھرنے کے منتظمین تھے ان سے بات ہوئی, انہوں نے جہاں مایوسی کا اظہار کیا انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی کی قیادت کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے رابطہ کرنے والوں کی بات مانی ہے, اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. محسن نقوی صاحب نے جو ملاقات کی سینیٹر مشتاق سے, اس ملاقات میں محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جن 2 بچوں کی جان گئی تھی, یہاں پر گاڑی نے کچلا تھا, 2 لوگ جان سے گئے تھے, وہ کہتے ہیں ان کے معاملے میں جلد انصاف ہوگا. تو تقی جواد صاحب نے بتا دیا تھا, لیفٹیننٹ صاحب گرفتار ہوئے تھے, گرفتار ہونے کے بعد ان کے بریگیڈیئر والد صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے پولیس اسٹیشن اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے حوالے کر دیجئے. تو پولیس نے ان کو رجسٹر کر لیا تھا, لیکن پھر ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ آ گئے تھے اور وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. یہ ہوا تھا اس معاملے میں, یہ ڈان نے خبر بھی دی تھی. تو اب یہ دھرنا اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ایک کاز کے ساتھ سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آج دوپہر کم و بیش 3:30 بجے کے آس پاس میری بات ہوئی تھی مختلف لوگوں سے جو اس دھرنے کو آرگنائز کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم موجود ہیں, لیکن کچھ اچانک, بہت اچانک کچھ بدلا ہے اور اس کے بدلے جانے کے نتیجے میں یہ دھرنا اپنے اختتام کو پہنچ گیا. بہرحال سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے ہیٹس آف, ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, ان کی استقامت کی, ان کے حوصلے کی. یہاں وہ جس طرح سے موجود رہے, نوجوانوں میں جس طرح سے انہوں نے جذبہ پیدا کیا, یہی نہیں عافیہ صدیقی صاحبہ کے معاملے میں بھی وہ جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے ایفرٹس کی ہیں اور کچھ امید پیدا ہوئی ہے
تو سینیٹر مشتاق صاحب ایوان میں ایک توانا آواز تھے، ایوان سے باہر ایک توانا آواز ہیں، ایسی توانا آواز ہمیں چاہیے جو پاکستان کے حقیقی مسائل پر بات کر سکے۔ تو سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں ان کو خراج تحسین ضرور ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا اہلیان فلسطین کے لیے، اہلیان غزہ کے لیے، وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں ہے۔ ہاں، قابل ذکر یہ ہے کہ انہوں نے خود یہاں فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والوں کو ڈنڈے مارے، ان کو گرفتار کیا ہے اور ان پر لاٹھی چارج کیا ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ضرور ہے ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس خبر آئی کہ ایک اجلاس ہوا۔ چینی حکام نے بھی کہا کہ آپ کے ہاں دہشت گردی کے مسائل ہیں، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، پھر جو سوات میں واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد ان تمام تر حالات میں اور دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز پر، اور خیبر پختونخوا میں بار بار حملے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس سلسلے میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم نے آپریشن عزم استحکام کے لیے گو اہیڈ دے دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی قومی مہم کو دوبارہ متحرک کیا جائے گا، اور شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی مرکزی ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں تمام صوبوں اور ان کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، سروسز چیفز اور جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ اور دیگر جو سینئر سول فوجی قیادت ہے وہ شریک ہوئی۔ اب اجلاس کے اعلامیے کے مطابق فورم نے انسداد دہشت گردی کی جاری مہم کا جائزہ لیا اور داخلی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اب آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ دہشت گردی کو اپروٹ کرنے کے لیے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپریشن رد الفساد کیا ہے، آپریشن ضرب عزم کیا ہے، راہ حق کیا ہے۔ تو ہم نے ملٹیپل آپریشنز، یعنی میں نے تو 3 نام لیے لیکن ہم نے کئی آپریشنز کیے ہیں، اور ان آپریشنز کے نتیجے میں بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ ان آپریشنز میں ہمارے لوگوں نے جام شہادت بھی نوش کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے آپریشنز ایک کے بعد ایک کرنے کے باوجود بھی ہم دہشت گردی کی کمر توڑنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم انتہا پسندی کے خاتمے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، کیونکہ یہ کامیابی پاکستان کے وجود، اس کی ایگزسٹنس کے لیے بڑی ضروری ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی ایفرٹس کرنے کے باوجود بھی سینئر فوجی قیادت، سول قیادت، سب ایک پیج پر، سب متفق یکجا، لیکن ہم ایک کے بعد ایک آپریشن کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پچھلے آپریشن میں کچھ ٹارگٹس اچیو کر لیتے، مکمل طور پر اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے دیش سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو، انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔